بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈ 13ویں قسط۔ میں معذرت خواہ ہوں جناب کہ میں نے آپ کو پہلے انکار کیا، دراصل یہاں کے حالات، آصف نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے آصف، اور ان حالات میں تمہارا رویہ یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں ان حالات کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ تم صرف اتنا کرو کہ ہمیں کوئی ایسا اڈہ دے دو جہاں ہم رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں مقامی لباسوں کی بھی ضرورت ہے اور ایسے کاغذات بھی جن سے ہماری مقامی شناخت ہو سکے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں رخولی میں بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ہم نے اسے ٹریس کر کے ختم کرنا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، یہاں ہمارے گروپ کے انتظامات کافی وسیع ہیں اور میں راہولی کا انچارج ہوں۔ آدمی، لباس، اسلحہ، اڈے، سب کچھ مل جائے گا، لیکن ہیڈ کوارٹر والی بات غلط ہے۔ اگر یہاں ہیڈ کوارٹر ہوتا تو لازماً مجھے اطلاع مل جاتی۔ میری معلومات کے مطابق بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر دارالحکومت دگام میں ہے، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس بلیک ہاؤنڈز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی کلیو ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، باوجود کوشش کے آج تک اس کا پتہ نہیں مل سکا، ورنہ تو ہم خود ان کا مقابلہ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ لوگ بس اچانک ہی کسی جگہ نمودار ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، آصف نے جواب دیا۔ یہاں کافرستانی فوج کی چھاونی یا اڈہ تو ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ایک کافی بڑی چھاونی ہے۔ میرے بظاہر کافرستانی فوج کے اعلیٰ افسران سے گہرے تعلقات ہیں، لیکن آج تک ان کے ذریعے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے اس بات کا پتہ چلتا کہ ان کا کوئی تعلق بلیک ہاؤنڈ سے ہے، آصف نے جواب دیا۔ یہاں کا سب سے بڑا فوجی افسر کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کرنل درگا رام، بہت ہی سخت گیر، ظالم اور شفاق آدمی ہے۔ اسے یہاں ہونی بیڑی کے نام سے جانا جاتا ہے، آصف نے جواب دیا۔ وہ چھاونی کے اندر رہتا ہے یا علیحدہ کسی جگہ رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چھاونی کے اندر رہتا ہے اور سوائے اپنے خاص ماتحتوں کے اور کسی سے ملتا بھی نہیں۔ حالانکہ میری کئی میجر افسران سے سلام دعا ہے، لیکن آج تک کرنل درگا رام سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آصف حسین نے جواب دیا۔ کیا تم ہمارے لیے کافرستانی فوجی یونیفارمز کا بندوبست کر سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، یہ کام تو انتہائی آسانی سے ہو سکتا ہے، آصف نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، تم اڈے، فوجی جیپ اور اسلحہ کا انتظام کرو، پھر اس درگا رام سے ہم خود ہی ملاقات کر لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سب سے پہلے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، اس کے بعد جیسے آپ لوگ کہیں، آصف نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ منوہر کی آنکھیں کھلیں تو پہلے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس اس کے سینے میں اٹک رہا ہو اور اسے سینے میں شدید ترین تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن جلد ہی اس کا سانس بحال ہو گیا اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی غار تھی جہاں اس کا ٹکراؤ پاکیزیائی ایجنٹوں سے ہوا تھا، لیکن اس وقت غار خالی تھی۔ البتہ غار کے دہانے کے قریب ایک کونے میں ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی کی لاش پھینکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے اس لاش کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے اندرونی کونے سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی اور وہ بری طرح چونک کر اس کونے کی طرف مڑا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، کیونکہ اس کا اسپیشل ٹرانسمیٹر غار کے کونے میں دیوار کے ساتھ زمین پر پڑا ہوا تھا اور سیٹی کی آواز اس سے نکل رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے اسے اٹھا کر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کے کنارے پر ایک محسوس جگہ پر رکھا تو سیٹی کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، چیف آف بلیک ہاؤنڈز کالنگ اوور۔ بولنے والے کا لہجہ سخت تھا۔ یس سیکشن چیف 4، چیف اٹینڈنگ اوور، منوہر نے ہارن پینچتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا، اور منوہر یہ عجیب و غریب سوال سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ چیف اس سے ایسا سوال پوچھے گا۔ منوہر جانتے آپ تو ہیں؟ اوور، منوہر نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا، اور منوہر کے چہرے پر یک لحظ غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ جناب، آخر بات کیا ہو گئی ہے کہ آپ نے باقاعدہ حسب نسب پوچھنا شروع کر دیا ہے؟ اوور، منوہر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ والد کا نام بتاؤ منوہر۔ اوور، چیف کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ سوری، آپ پہلے وضاحت کریں کہ آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اوور، منوہر نے دانت پیسنے کے سے انداز میں کہا۔ ایسا شناخت کے لیے پوچھا جا رہا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اوور، دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا۔ میرے والد کا نام کرشن رام تھا۔ اوور، منوہر نے جواب دیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی منوہر ہو، لیکن اب تم اپنا سابقہ ملٹری کوڈ بتا دو۔ اوور، چیف نے کہا۔
آپ اب زیادتی کر رہے ہیں جناب، میں یہاں انتہائی خطرناک حالات میں الجھا ہوا ہوں، پاکستانی ایجنٹوں کے ساتھ، اور آپ انٹرویو کا سلسلہ شروع کر بیٹھے ہیں۔ اوور، منوہر نے ایک بار پھر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اسے حقیقتاً اس وقت چیف پر غصہ آ رہا تھا۔ کہاں ہے پاکستانی ایجنٹ؟ کیسے حالات؟ تفصیل بتاؤ۔ اوور۔ دوسری طرف سے چیف نے کہا، یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، میرے سارے گھیرے توڑ کر نکل گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی اغوا کر لیا تھا، لیکن میں ان کی قید سے نکل آیا ہوں، لیکن اب میں جلد ہی ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ اوور، منوہر نے جواب دیا۔ کتنے آدمی ہیں یہ؟ اوور، چیف نے پوچھا۔ 7 آدمی تھے۔ کافرستانی فوج کی ایک چوکی تباہ کر کے انہوں نے وہاں سے یونیفارمز حاصل کی تھی، پھر ہیلی کاپٹر سے راہ ولی آنے لگے، راستے میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ بہرحال یہ لمبی کہانی ہے، مختصر یہ کہ انہوں نے میرے ساتھی ماترم کو ہلاک کر کے مجھے اغوا کر لیا۔ مجھے ہوش آئے تو میں ان کے درمیان ایک غار میں موجود تھا۔ وہ مجھ سے بلیک ہاؤنڈز کے ہیڈ کوارٹر کا محلے کو دوسری تفصیلات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تشدد بھی کیا، لیکن پھر مجھے موقع مل گیا اور میں ان کی گرفت سے نکل آیا اور وہ فرار ہو گئے۔ ویسے ان کا ایک آدمی میرے ہاتھوں مارا گیا ہے، اب ان کی تعداد 6 ہے۔ اوور، منوہر نے مختصر واقعات بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہیڈ کوارٹر کال کرنی چاہیے تھی، میں دوسرے سیکشن کو تمہاری امداد کے لیے بھیج دیتا۔ تمہیں فوج کی مدد حاصل کرنی چاہیے تھی۔ اوور، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، سیکشن 4 اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے، ان کا خاتمہ میرے ہاتھوں ہی ہوگا۔ ویسے وہ فوجی یونیفارم میں ہیں، اس لیے فوج کے آتے ہی وہ ان سے مل سکتے ہیں اور پھر ان کی تلاش ناممکن ہو جائے گی۔ اوور، منوہر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہر قیمت پر ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہر قیمت پر، سمجھے؟ اوور، چیف نے کہا۔ یس سر۔ اوور، منوہر نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کی آواز کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی اور منوہر نے یہ سگریٹ کیس نما اسپیشل ٹرانسمیٹر جیب میں رکھا اور ہار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ غور سے اس علاقے کو دیکھ رہا تھا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے، لیکن کچھ دیر کھڑے رہنے کے باوجود جب اس کے ذہن میں علاقے کی شناخت نہ ابھری تو وہ تیز سے قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر ایک چٹان پر کھڑا ہو کر اس نے غور سے ادھر ادھر دیکھا تو بے اختیار چونک پڑا۔ اب وہ اس علاقے کو پہچان گیا تھا۔ دور ایک چھوٹی سی بستی نظر آ رہی تھی اور اس بستی میں چونکہ وہ ایک بار آ چکا تھا، اس لیے اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ علاقہ راہ ولی سے کچھ فاصلے پر ہے۔ یہ لوگ یقیناً یہاں سے اتر کر بستی کی طرف ہی گئے ہوں گے، منوہر نے سوچا، اور پھر چٹان سے اتر کر وہ تیز سے قدم اٹھاتے اس بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ بستی سے کچھ فاصلے پر اس نے ایک لڑکی کو بھیڑیں چراتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے دیکھ کر لڑکی کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے اور وہ تیزی سے مڑ کر بستی کی طرف چلنے لگی۔ رک جاؤ لڑکی، ورنہ گولی مار دوں گا، منوہر نے تیز آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ مم میں بے گناہ ہوں، لڑکی نے رک کر انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سنو، اس طرف 6 فوجی آئے ہیں، بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ منوہر نے اس کے قریب جا کر سرد اور غسیلے لہجے میں کہا۔ فوجی؟ ادھر تو کوئی فوجی نہیں آئے، لڑکی نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر آئے ہیں تو تمہیں فوراً بتا دینا چاہیے۔ جانتی ہو میں کون ہوں، ایک لمحے میں پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دوں گا، منوہر نے لڑکی پر رعب ڈالتے ہوئے کہا تو لڑکی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ بے شک جا کر بستی پوچھ لیں، بے شک ایک ایک گھر کی تلاشی لے لیں، میں درست کہہ رہی ہوں، ادھر کوئی فوجی نہیں آیا، لڑکی نے خوف سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو میرے ساتھ بستی میں، منوہر نے غسیلے لہجے میں کہا۔ جناب میری بھیڑیں، لڑکی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لعنت بھیجو بھیڑوں پر، میرے ساتھ چلو، منوہر نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا، اور لڑکی ہونٹ بھینجے بستی کی طرف چل پڑی۔ بستی کے قریب پہنچتے ہی 2-3 بوڑھے مشک باری باہر آ گئے، ان کے چہروں پر حیرت تھی۔ کیا بات ہے صابرہ، یہ صاحب کون ہیں؟ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر لڑکی سے پوچھا۔ میرا تعلق فوج سے ہے، میں فوج کا اعلیٰ افسر ہوں۔ 6 پاکستانی ایجنٹ جو کافرستانی فوج کی وردیوں میں ملبوس ہیں اس بستی کی طرف آتے دیکھے گئے ہیں، مجھے وہ فوجی چاہیے۔ اگر تم نے نہ بتایا تو تم نے انہیں کہاں چھپا رکھا ہے تو میں ایک لمحے میں پوری بستی جلوا کر راکھ کرا دوں گا، منوہر نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب یہاں تو کوئی فوجی نہیں آئے، آپ بے شک پوری بستی کی تلاشی لے لیں، ہم غریب لوگ ہیں، راہ ولی میں محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ، ہمارا بھلا کسی ایجنٹ یا فوجی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ چلو فوجی نہ صحیح، عام آدمی صحیح، بہرحال وہ آئے تو اسی طرف ہیں، منوہر نے کہا۔ نہیں جناب، ادھر کوئی نہیں آیا، اگر آتا تو ہمیں لازماً معلوم ہو جاتا، اس بوڑھے نے کہا۔ تو تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے، مجھے تمہارا بندوبست کرنا ہی پڑے گا، منوہر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے صابرہ، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسی لمحے ایک آدمی جس نے مقامی چادر لپیٹی ہوئی تھی قریب آ کر پوچھا۔ رحمت علی، یہ صاحب آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہاں 6 فوجی تو نہیں آئے، ہم نے انہیں بتایا ہے کہ یہاں کوئی فوجی نہیں آئے، بوڑھے نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ فوجی تو نہیں جناب، البتہ 6 آدمیوں کو میں نے راہ ولی جاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے جسموں پر سیاہ رنگ کے لباس تھے، رحمت علی نے کہا تو منوہر چونک پڑا۔ سیاہ لباس؟ کیسی شکلیں تھیں ان کی؟
منوہر نے پوچھا۔ جناب میں نے دور سے انہیں دیکھا ہے، اس کی شکلیں تو نہیں بتا سکتا، البتہ وہ راہ ولی جا رہے تھے، ان کے جسموں پر سیاہ لباس تھے۔ رحمت علی نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ یقیناً وہی ہوں گے، انہوں نے شناخت سے بچنے کے لیے یونیفارمز اتار دی ہوں گی۔ بہرحال کہاں دیکھا تھا تم نے انہیں؟ میرے ساتھ آؤ اور مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ منوہر نے کہا، چلیں جناب، آپ کی خدمت تو ہم پر فرض ہے۔ رحمت علی نے کہا، اور پھر اس نے صابرہ کو بھیڑیں واپس باڑے میں لے جا کر باندھ کرنے کی ہدایت کی اور منوہر کو ساتھ لے کر راہ ولی کی طرف چل پڑا۔ آپ کا تعلق فوج سے ہے جناب؟ رحمت علی نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں فوج کا افسر ہوں، منوہر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ فوج کو بلوا کر یہاں دور دور تک کا گھیراؤ ڈلوا دیں، اس طرح وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے پکڑے جائیں گے۔ رحمت علی نے کہا، مجھے مشورہ مت دو سمجھی، جو میں بہتر سمجھتا ہوں وہی کرتا ہوں، منوہر نے گراتے ہوئے کہا، اور رحمت علی سہم کر خاموش ہو گیا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں میں نے 6 سیاہ پوشوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، رحمت علی نے ایک جگہ رکتے ہوئے کہا۔ ان کا رخ کدھر تھا اور تم نے کہاں سے انہیں دیکھا تھا؟ منوہر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ راستہ جناب، وہ اوپر میں وہاں سے آ رہا تھا اور یہ لوگ ادھر سے راہ ولی جا رہے تھے، رحمت علی نے جواب دیا۔ تم راہ ولی کہاں گئے تھے؟ منوہر نے پوچھا۔ میرا بھتیجا وہاں رہتا ہے جناب، میں اس سے ملنے گیا تھا، رحمت علی نے جواب دیا۔ تمہارے بھتیجے کا کیا نام ہے اور اس کا گھر کس طرف ہے؟ منوہر نے پوچھا۔ میرے بھتیجے کا نام آصف ہے جناب، وہ راہ ولی میں کپڑے کا تاجر ہے اور اس کا گھر راہ ولی کے مغرب میں ہے، رحمت علی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو میرے ساتھ اور مجھے اپنے بھتیجے کا گھر دکھاؤ اور اسے ملواؤ، منوہر نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ مگر جناب، رحمت علی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے لمحے رحمت علی چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور منوہر نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ حرامزادے، میرے سامنے اگر مگر کرتے ہو، چلو آگے بڑھو ورنہ گولی مار دوں گا، منوہر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ جج جناب چلیں، رحمت علی نے کہا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ گال پر رکھا ہوا تھا جس پر منوہر کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے راہ ولی کی طرف بڑھنے لگے۔ منوہر غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اونچی چٹان پر چڑھتے ہی رحمت علی اچانک گھوما۔ اس نے پوری قوت سے منوہر کو دھکا دے کر چٹان سے نیچے گرانا چاہا، لیکن منوہر بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوسرے لمحے اس کی جگہ رحمت علی منوہر کی لات کھا کر چیختا ہوا اچھل کر چٹان سے نیچے گرا اور پھر اس کی چیخ لہراتی ہوئی نیچے گہرائی میں گم ہوتی چلی گئی۔ منوہر نے ہونٹ بھینچے اور آگے بڑھ کر اس نے نیچے جھک کر دیکھا تو کافی گہرائی میں رحمت علی کی کٹی پھٹی لاش پڑی ہوئی سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے مارنا چاہتا تھا، نان سینس، منوہر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چٹان کی دوسری طرف سے نیچے اتر کر اکیلا ہی راہ ولی کی طرف بڑھنے لگا۔ رحمت علی کی اس حرکت نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اس کا اب تک کا تجربہ تھا کہ کوئی مقامی مشکباری کسی فوج کے آدمی پر اس طرح حملہ نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ رحمت علی کا تعلق یقیناً حریت پسندوں سے ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ پاکستانی ایجنٹوں کو اسی نے راہ ولی میں اپنے بھتیجے آصف کے پاس پہنچایا ہو۔ اسے شک تو اس وقت ہی پڑ گیا تھا جب رحمت علی نے اسے بتایا تھا کہ اس نے فلاں جگہ سے ان 6 سیاہ پوشوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن منوہر نے دیکھا تھا کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ تھا کہ ایک دوسرے کی شکلیں بھی نہ دیکھی جا سکیں، جبکہ بستی میں رحمت علی نے اسے یہی بتایا تھا کہ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان 6 افراد کی شکلیں نہ دیکھ سکا تھا۔ اسی شک کی بنا پر رحمت علی کو ساتھ راہ ولی لے جا رہا تھا تاکہ اس کے بھتیجے سے مل کر یہ اندازہ لگائے کہ یہ لوگ کس ٹائپ کے ہیں۔ اب رحمت علی نے اس پر اچانک حملہ کر کے اس کے شک پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی۔ راہ ولی میں سیکشن 4 کا خفیہ اڈہ موجود تھا اور منوہر اب اس اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس نہ ہی کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی کوئی ٹرانسمیٹر۔ جو اسپیشل ٹرانسمیٹر اس کی جیب میں تھا، اس سے صرف بلیک ہاؤنڈز کے چیف سے ہی بات کی جا سکتی تھی، اور وہ فی الحال چیف کو یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ چند پاکستانی ایجنٹوں نے اسے شکست دے دی ہے۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے پیدل سفر کے بعد وہ سیکشن 4 کے خفیہ اڈے پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس اڈے کا انچارج کورو تھا۔ کورو چیف منوہر کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ آپ اور یہاں اچانک، اور اس انداز میں کورو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور منوہر مسکرا دیا۔ ہاں، کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، منوہر نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر ان پاکستانی ایجنٹوں کے ساتھ ہونے والے مقابلے اور پھر غار میں ہوش میں آنے سے لے کر یہاں تک پہنچنے کے تمام واقعات بتا دیے۔ مگر ان لوگوں نے آپ کو وہاں زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ کورو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بلا مجھے زندہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ انہوں نے تو مجھے مردہ سمجھ کر ہی چھوڑا ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے کہ میں مرا نہیں تھا، زندہ تھا۔ مجھے دل کی ایک خاص بیماری ہے جس میں زوردار جھٹکا لگنے سے دل رک جاتا ہے اور اس آدمی کو مردہ تصور کر لیا جاتا ہے، لیکن دراصل وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے دل کے محسوس انداز میں مالش کر دی جائے تو وہ جلد ہی دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں جب خون رواں نہ ہونے کی وجہ سے جمنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک محسوس کیمیائی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے خود بخود دل کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگ جاتے ہیں۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔